آیا نبی نہ کوئی شہ انبیاء کے بعد، رب نے لگا دی مہر میرے مصطفیٰ کے بعد۔ کوئی نبی نہ پہنچا کبھی عرش کے قریب، نہ خیر الورا سے پہلے نہ خیر الورا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے عزیزو، رجب شریف کی 27ویں رات، 27ویں تاریخ بڑی بامقدس اور بڑی بابرکت رات ہے۔ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشہور قول کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف سے نوازا۔ معراج شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ رات صرف معراج مصطفیٰ کی رات نہیں ہے، بلکہ شان مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، عظمت مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، مقام مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، مرتبہ مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، بلندی مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، رفعت مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، اختیار مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، رفتار مصطفیٰ کے اظہار کی رات ہے، امامت انبیاء کی رات ہے، معراج مصطفیٰ کی رات ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ 27ویں رات وہ مقدس رات ہے کہ جس رات براق کو بھی معراج مصطفیٰ نصیب ہوئی۔ یہ رات وہ مقدس رات ہے کہ جس رات بیت المقدس کو بھی زیارت مصطفیٰ کی معراج ہوئی، اور وہ تمام انبیاء کرام جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شوق رکھتے تھے، ان کے لیے یہ رات معراج کی رات ہے۔ ساتوں آسمانوں، فرشتوں، جنت اور جنت کی تمام نعمتوں، وہاں کی حوروں، اور حقیقتاً عرش اعظم کے لیے بھی معراج کی رات ہے۔ جی ہاں، وہ عرش اعظم کہ جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک چومنے کی حسرت تھی۔ امام الانبیاء، معراج کے دولہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش اعظم پر تشریف لے گئے، اور عرش اعظم کی اس حسرت کو میرے مصطفیٰ نے پورا فرمایا۔ میرے عزیزو، آپ کسی بیابان جنگل میں جائیے، اور وہاں جانے کے بعد آپ جب آسمان کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو آسمان ایک طرف کو جھکا ہوا محسوس ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی اس وجہ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ آسمان ہمیں جھکا ہوا محسوس کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنے تھوڑا سا بچپن کی طرف لوٹیں تو بچے جب کھیلتے ہوتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے بچے دوڑتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا کہ آخر یہ آسمان جھکا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے ان آسمانوں پر اپنے قدم رکھے تھے، اور اس آسمان نے جھک کر کے میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا، شکر ادا کیا تھا۔ میرے عزیز، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر آسمان یہ جھکا ہوا جو محسوس ہوتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ 1450 سال پہلے جھک کر میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ آج بھی یہ آسمان ہمیں شکر کے سجدے میں جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑی اچھی عکاسی کی تھی، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا یا رسول اللہ، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ بات چل رہی تھی معراج کی۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ جس مکان میں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے تھے، اچانک اس مکان کی چھت کھلی، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، معراج شریف کی خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سواری کی شکل میں براق پیش کی جاتی ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، اور پھر مکہ مکرمہ سے حضور کی یہ سواری، حضور کا سفر بیت المقدس کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔
میرے آقا بیت المقدس مسجد اقصی پہنچتے ہیں اور حضور کے وہاں تشریف لے جانے سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے ساتھ بیت المقدس میں جمع تھے وہاں پر میرے آقا کے استقبال کے لیے. اور دیکھیے گا یہاں ایک نکتے کی بات سمجھنے کی ہے. سفر معراج کا تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف کیوں لے جایا گیا؟ اس لیے بھی یہاں پر بھی میرے مصطفیٰ کی عالی شان دکھانی تھی, عظمت دکھانی تھی کہ دیکھو محبوب کی شان کیا ہے. جب میرے آقا کی سواری وہاں پہنچی تو حضرت جبریل امین نے اذان دی. تمام انبیاء کرام سب میں کھڑے ہوئے ہیں, سب بندی ہوئی ہے. اب سارے کے سارے نبی اور رسول اس انتظار میں ہیں کہ آخر کون وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جو آج مصلی امامت پر جلوہ فرما ہو کر کے سارے نبی اور رسولوں کی امامت فرمائے گا. کون ہے وہ ذیشان؟ سارے کے سارے اسی انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں, سب اسی انتظار میں کہ آخر وہ کون سا پیغمبر, وہ جلیل القدر پیغمبر کون ہے جو آج مصلی امامت پر پہنچے گا. اتنے میں حضرت جبریل امین آگے بڑھے اور پھر کیا ہوا؟ وَأَخَذَ يَدَهُ فَقَدَّمَهُ. حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی امامت پر حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑھا دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے, کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. میرے عزیز, جو معراج اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی, ایسی معراج کسی دوسرے پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئی. یہ حضور کا امتیاز ہے, یہ حضور کی شان ہے, یہ حضور کی خصوصیت ہے. انسان سوچتا ہے, حیرت میں ہے یہ سننے کے بعد, حیرت میں پڑے ہوئے لوگ یہ سننے کے بعد. وہ حیرت کیا ہے؟ ایک زمین پر رہنے والا, خاک نشین, ہمارے درمیان زندگی بسر کرنے والا آسمان کی منزلوں پر کیسے پہنچا؟ فرش خاک پر بسیرا کرنے والا کہ کشا کے راستوں کا راہی کیسے بنا؟ یہ بلندی اور پستی کا ملاپ کیسے ہو گیا؟ جبکہ بلندی اور پستی کا ملاپ صرف افق پر نظر آتا ہے, وہ بھی ایک دھوکہ ہے, نظر کا فریب ہے. حقیقت یہ ہے کہ بلندی اور پستی کا کبھی ملاپ نہیں ہوتا. لیکن زمانہ حیرت میں, ہم بھی حیرت میں, ہم نے بھی بارگاہ رب العزت میں عالم تصور میں عرض کی, مولا یہ سبب کیا ہے, ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, معمہ کیا ہے, یہ عبد و معبود کا ملاپ کیسا ہے, یہ ساجد و مسجود کا ملاپ کیسا ہے, یہ عابد و معبود کا ملاپ کیسا ہے, یہ خالق و مخلوق کا ملاپ کیسا ہے. تو میرا پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندوں کو لے گیا, اپنے بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے حصے میں. گویا یہ فرما کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا, میرے محبوب میرے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے ممکن ہے کہ وہ تیری شان کو نہ مانے, تیری عظمت کو نہ مانے, تیرے مقام کو نہ مانے, تیرے مرتبے کو نہ مانے, تیری رفعت کو نہ مانے, تیری بلندی کو نہ مانے, تیری پہنچ کو نہ مانے, تیری دسترس کو نہ مانے, تیرے اختیار کو نہ مانے, تیری رفتار کو نہ مانے. لیکن میرے محبوب انہیں معراج کو تو ماننا ہی پڑے گا, اس لیے کہ جانے والا خود نہیں گیا ہے بلکہ لے جانے والا لے گیا ہے, اور جو لے کر گیا ہے وہ سبحان ہے, وہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ وہ سبحان کے معنی پاک ہے. وہ کس چیز سے پاک ہے؟ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے, وہ ہر طرح کے اعتراض سے پاک ہے, وہ انگشت نمائی سے پاک ہے, وہ حرف گیری سے پاک ہے, وہ تمہارے تصور و گمان سے پاک ہے. تو جب لینے جانے والا لے گیا ہے تو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں بنتی.
اب جو لوگ حضور کی معراج پر اعتراض کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جو پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہے، مجھے بتاؤ حضور خود گئے؟ لے جانے والا لے گیا ہے، حضور جانے والے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے یہاں پر کہ جانے والے ہیں مصطفیٰ اور لے جانے والا ہے خدا، تو پھر تمہیں اعتراض کی گنجائش کہاں بنتی ہے؟ وہ ہے میرے مصطفیٰ کہ مالک الملک نے دلدار سے باتیں کی ہیں، مالک الملک نے دلدار سے باتیں کی ہیں، شب اسرا شہ ابرار سے باتیں کی ہیں، ابو جہل دیکھ لے، مالک الملک نے دلدار سے باتیں کی ہیں، شب اسرا شہ ابرار سے باتیں کی ہے، معجزہ دیکھ لے ابو جہل تیری مٹھی میں، کنکروں نے میرے سرکار سے باتیں کی ہیں، معجزہ دیکھ لے ابو جہل تیری مٹھی میں، کنکروں نے میرے سرکار سے باتیں کی۔